السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرو سٹوری ہے آمنہ کے بارے میں، جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا نام تھا انجو دیوی. تو اس نے کیسے اسلام قبول کیا اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا. آئیے جانتے ہیں اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا بتایا. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، اس کا واقعہ بتائیں، تو اس نے شیئر کیا کہ ہم لوگوں کا ایک آشرم تھا، آشرم میں ایک گھناؤنا واقعہ پیش آیا تھا. یعنی کہ ایک بہن جو ہے وہ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ وہاں پر پوجا کے لیے گئی تھی. تو وہاں پر کچھ سادھو بھی رہتے تھے. سادھو نے بہانے سے ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کی، اور میرے باپ جو ہے وہ آشرم کے سربراہ تھے. تو پھر ہم نے سوچا کہ اس آشرم کو آگ لگا دینی چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں بھی اپنے آپ کو آگ لگا دینی چاہیے، اور اس طرح سے. لیکن جب وہ لڑکی سوئی تو اس کو خواب میں آیا کہ اس کے پیچھے بھی دو سادھو لگ گئے ہیں اور وہ بھاگ رہی ہے. پھر ایک مسجد کے قریب پہنچتی ہے. مسجد کے قریب جو ہے وہ ایک مولانا صاحب کھڑے ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اس لڑکی کو کہ بیٹا آپ یہاں آ جاؤ، یہاں آپ کو مکمل تحفظ ملے گا. وہ وہاں چلی جاتی ہے. ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے دماغ میں ایسے سوالات آنے لگے. تو اس نے کیا کیا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک رانگ نمبر پہ کال کرے گی، اور ایک رانگ نمبر پہ اگر کسی مسلم نے فون اٹھایا تو وہ اسلام قبول، یعنی کہ اسلام ایک اچھا صحیح مذہب ہے، وہ اسلام قبول کر لے گی، ورنہ وہ ہندو ہی رہے گی. تو جب اس نے رانگ نمبر پہ کال کی تو اس نے ایک صاحب نے فون اٹھایا. جب اس نے نام دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ان کا نام محمود ہے اور وہ مسلم ہے. اس طرح سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. اور یہ کیونکہ لمبی سٹوری ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں، کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. اس نے سارا واقعہ بیان کیا. انہوں نے اس کو پھر ایک جو مفتی صاحب ہے، مولانا صاحب کہہ لیں، ان کا نمبر دے دیا. مولانا کلیم صاحب ان کا نام تھا، ان کا نمبر دے دیا. پھر اس نے ان کو کال کی، ان کو کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. سارا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں رہتی ہو، اس نے بتایا. تو اس نے کہا کہ آپ بہت زیادہ دور رہتی ہو بیٹا، تو آپ فون پر ہی میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں. اس نے جب فون پر کلمہ پڑھا تو کلمہ آدھا ادھورا رہ گیا، بیچ میں فون کٹ گیا کیونکہ اس کا بیلنس ختم ہو گیا. نیکسٹ ڈے 2-3 دفعہ اس نے ٹرائی کی لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھ سکے. تو اس نے بہت زیادہ شرمندہ ہو کر رو کے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ میرا ایمان مضبوط ہو اور میرا جو ہے وہ میں اسلام قبول کر لوں. تو پھر ایک دن اس کی ملاقات ہو سکی. انہوں نے بتایا کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہ اس کو کال بیک نہیں کر سکے تھے. انہوں نے اس کو کلمہ پڑھایا، اسلام قبول کروایا. اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، پھر پوچھا کہ اب آپ کہاں سے رہتی ہو، کہاں رہو گی. انہوں نے کہا کہ اب محمود صاحب جن کو میں نے فون کیا تھا انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا ہے، اپنے بیٹے سے میرا نکاح کروا دیں گے، اور ساری رسومات بھی ادا ہوئیں. تو پھر اس سے رہا نہیں جا رہا تھا کیونکہ شرک والے ماحول میں، کفر والے ماحول میں، اور اس نے ایک دن نکلنے کا فیصلہ کیا. تو جب یہ اپنے گھر سے نکلی تو گھر سے نکلنے کے بعد اس نے جو ہے وہ نکاح کی بھی ساری اس طرح سے تقریب ہوئی. یہ محمود صاحب کی ہاں ہی رہتی تھی. محمود صاحب نے اس کو بتایا بھی تھا کہ یہ ایک کسائی ہیں اور ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی لیوش قسم کا بزنس نہیں ہے، معمولی کسائی ہیں. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی مزدوری کر لوں گی اور میں جو ہے وہ بس یہاں سے چھٹکارا چاہتی ہوں. تو انہوں نے اس کو اپنی بیٹی بنایا اور وہاں پر لے گئے، اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ وہاں پر رہنے لگی. اس نے نماز سیکھی، فضائل اعمال سیکھے، سب کچھ ہوا. لیکن جب اس کے گھر والوں کا معلوم ہوا تو گھر والوں نے پولیس پیچھے لگا دی، اور پولیس والوں نے جب یہاں کسی طرح اس تک رسائی کی اور وہ اس کو لے کر جانے لگے، جب لے گئے تو بہت زیادہ طرح کے تشدد کیے لیڈیز پولیس نے، اور سب نے مل کر بہت زیادہ تشدد کیے. لیکن اس کا حوصلہ جو ہے وہ پست نہ ہوا. تو ایک دن اس کی خالہ نے اس کو کہا کہ بیٹا اگر تم جو ہے وہ واقعی تمہارا رب سچا ہے جس کو تم نے مانا ہے تو اس کو کہو کہ تمہیں اس سے نجات دلائے. تو اس نے دروازہ بند کیا، 2 رکعت نوافل ادا کیے، حاجت کیے، رو کر دعا کی. تو اس طرح سے کیا ہوا، اس کے گھر والوں کے دماغ میں کئی دفعہ آیا کہ اس کو ہم جتنا مرضی مار لیں لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو اس لیے بہتر ہے کہ جہاں سے آئی ہے اس کو وہاں پر چھوڑ دیا جاتے ہیں. پہلے انہوں نے اس کے نکاح کا پلان کیا تو اس نے بتایا کہ یہ آلریڈی میرڈ ہے، اب یہ نکاح نہیں کر سکتی، یا اس کو جتنا مرضی مار لیں، جان سے بھی مار دیں، لیکن یہ اپنے دین سے نہیں پیچھے ہٹ سکتی. تو اس نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی. انہوں نے کہا کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں، اسلام سے آپ ہنسی خوشی مجھے رخصت کر دیں گے. لیکن اس کے گھر والوں نے ایسا نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کو اس کے والد صاحب جو کہ محمود صاحب تھے، جس کو کال پر ملاقات ہوئی تھی، انہی کے ہاں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے. تو اس طرح سے اس کی فیملی نے کئی دفعہ محمود صاحب کو کال کی لیکن جو ہے وہ پھر کسی بہانے سے، یعنی کہ وہ منع کر دیتے تھے. محمود صاحب کو کال کرتے تھے لیکن پھر ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ خیال آ جاتا تھا اور وہ منع کر دیتے تھے. لیکن ایک دن انہوں نے پکا تہیہ کیا کہ اس کے اوپر کچھ بھی کر لو اس کو اثر نہیں ہوتا. اور یہاں یہ خوش تھی کیونکہ اس کو تھا کہ ہمارے صحابہ کرام پر بھی اتنے زیادہ ظلم ہوئے تھے، اتنے زیادہ مظالم ہوئے، لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے. تو میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، میں بھی ڈٹی رہوں گی چاہے یہ مجھے جان سے مار دیں. اس کا ایمان مضبوط تھا. اس طرح سے اس کے گھر والوں کو بھی اس کے آگے ہار
ماننا پڑی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے جو والد بن چکے ہیں کہ محمود صاحب، اور اس کے ہاں بھیج دیا جائے، اس کے شوہر کے گھر رخصت کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فیصلہ کیا، کیونکہ محمود صاحب کو بھی اپنی جان کا ڈر تھا، اس لیے انہوں نے درمیان کا ایک مقام طے پایا کہ وہاں پر ہم لوگ ملتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ایک درمیان کا گاؤں جو ہے وہ طے پایا، وہاں پر محمود صاحب بھی آئے اور اس کو بھی لے کر جایا گیا، اور وہاں پر انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ ہنسی خوشی گھر آئی۔ جب وہ گھر آئی تو پورے گاؤں میں جو ہے وہ بہت زیادہ عید کا سماں تھا، کیونکہ اس کی بہت زیادہ اچھی اٹیچمنٹ ہو چکی تھی گاؤں والوں سے، گھر والوں سے، سب اس سے محبت کرتے تھے۔ یہ بہت زیادہ فضائل اعمال بھی پڑھتی، صحابہ کے قصے بھی پڑھتی تھی، تو اس کو بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی دین سے بھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ہنسی خوشی جب یہ رہنے لگی، اور کیونکہ یہ گوشت ہندوز نہیں کھاتے، تو اس نے کہا کہ میں آہستہ آہستہ گوشت بھی کھانا شروع کر دوں گی، کیونکہ اس کے جو والد صاحب تھے اب وہ کسائی کا کام کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ گوشت بھی کھانا شروع کر دوں گی۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی، اور اب یہ بتاتی ہیں کہ ان کی جو بھائی بہن ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا بھی کبھی کبھی فون آ جاتا ہے، اور انہوں نے اس سے ملنے کا وعدہ بھی کیا ہے کہ جب بھی کبھی وہ اس گاؤں میں یہ رہتی ہے، وہاں پر جب بھی یہ آئیں گے تو وہ لازمی اس سے ملاقات کریں گے۔ تو یہاں پر اس کا سچا واقعہ تھا ایک لڑکی کا، جو کہ کس طرح سے ہندو سے مسلم ہوئی، کتنے مظالم اس نے برداشت کیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سوچیں تو دیکھیں، ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کی ایمان اس طرح سے مضبوط نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی مظالم جو ہے وہ برداشت کریں دین کے خاطر۔ تو اللہ پاک ہم سب کے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، اور ہم سب کو ایک رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرمائیں کہ دوسرے جو نان مسلمز ہیں وہ ہمیں دیکھ کر متاثر ہوں۔ کیونکہ یہاں میں آپ سے یہی بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہم لوگوں کے لباس میں یا اس طرح سے کوئی فرق نہیں رہا، ہندوز بھی سلیو لیس پہن رہے ہیں، پاکستانی بھی، پہچاننا مشکل ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو، جو تہذیب ہمیں سکھائی گئی ہے ایز اے مسلم، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ نان مسلم ہم سے متاثر ہوں اور وہ بھی اسلام قبول کریں۔ تو آج کی یہی سٹوری تھی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ بہت لمبی سٹوری تھی، میں نے آپ کو اس کا چھوٹا سا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔